السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے، ہر طرح کی بیماریوں اور پریشانیوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ تو آج کے اس بلاگ میں نے آپ لوگ کے ساتھ بیفور دعوت پریپ شیئر کی ہے، جو کام ہم نے دعوت سے پہلے کیے تھے وہ سارا کچھ شوٹ کیا ہے اس والے بلاگ میں۔ تو ابھی ماما باہر سے آئی تھی، ان کو کچھ چیزیں سامان وغیرہ چاہیے تھا گروسری سے، تو بس وہ کر کے آ گئی۔ ہاں، اور یہ اتنے ظالم لوگ ہیں نا، میں جیسے باہر سے آئی تو میں کاموں پہ لگ گئی، گھر کے سارے کام وغیرہ میں نے عبایا بھی نہیں اتارا، اور بس یہ دیکھے ظالم لوگوں کو، میں کیا کر سکتی ہوں۔ ویسے صفائی تو مجھے کرنی تھی، میں نے ماما کو لاکھ بار منع کیا کہ نہیں میں کروں گی۔ نہیں، میں نے خود اس کو منع کیا تھا کیونکہ اس کا ٹیسٹ ہو رہے تھے، میں نے کہا نہیں، اس کی تیاری تم کر لو، یہ کام تو ہوتے رہیں گے، چلو میں کروں یا تم کرو، کوئی نہیں۔ اور یہاں پہ میں دیکھ رہی ہوں کہ ماما بہت ڈر کے واز میں جو ہے وہ فلاورز ڈال رہی ہیں۔ ہاں، اتنی نکالی بھی مشکل سے ہوں، میں نے کہا ایسا نہ ہو اس کے اندر چپکلی اور میرے اوپر جمپ لگائے، میں نے کہا بچوں سے زیادہ تو میں ہی ڈرتی ہوں، دل میں سوچ رہی تھی، میں نے کہا ایسا نہ ہو جمپ لگائے تو میں چیخ لگاؤں تو بچے کہیں گے ماما آپ تو کہتی میں نہیں ڈرتی لیکن بس شکر ہے کچھ بھی نہیں تھا، اور یہاں پہ بس صفائی وغیرہ ہوئی، شکر ہے مہمان جب گھر پہ آتے ہیں تھوڑا سا ڈیپ صفائی بھی ہو جاتی ہے، ویسے تو ہم کرتے رہتے ہیں لیکن یہ جو آواز ہے یہ کتنے 7 منتھ کے بعد میں نے نکالا ہے اس کو۔ ہاں واقعی واز کی تو بالکل بھی صفائی نہیں ہوئی، ایون کہ ہم نے فلاور سے ٹیگ بھی نہیں ہٹائے۔ ہاں، ابھی تک ٹیگ نہیں ہٹایا، میں نے کہا دن میں سوچ رہی تھی، میں نے کہا چلو پھر واپس نہ کروں لیکن ہمارے پاس ریسیپٹ نہیں ہے۔ ہاں وہ تو ہوگا آپ کے پاس، آپ کے پرس میں ہی ہوگا، وہ تو پتہ ہے مجھے، ہاں وہ ہے میرے یا تو میں پاس، بہانہ بنا لوں گی نا کہ ہم سے ریسیپٹ گم ہو گئے۔ مذاق کر رہی ہوں اور یہاں پہ پورے گھر کی ڈسٹنگ بھی ہو رہی ہے ساتھ ہی ساتھ، تو میں نے ماما سے کہا کہ یہ کام تو مجھے کرنے دے، میں یہ کروں گی، لیکن نہیں، وہ تو اس دن کافی ایکٹیو ہوئی تھی، حالانکہ باہر بھی گئی تھی لیکن پھر بھی بہت ایکٹیو تھی اس ہاں دن۔ ماشاء اللہ بولو، ایسا نہ نظر لگا لو گی مجھے ہے نا۔ ہاں بس کیا کروں، میں نے کہا چلو میں کر لوں گی، تمہارا ٹیسٹ ہے تو ایسے تو نہیں کر سکتی نا کہ میں بیٹھ جاؤں صوفے پہ اور تمہیں کہوں کہ تم سارا کام کرو۔ ہاں لیکن میں تب فری ہو گئی تھی۔ اینی ویز یہ دیکھیں کافی ٹیبل کو جو ہے وہ ہم گلاس کلینر سے صاف کرتے ہیں اور بالکل شیشے کی طرح صاف ہو جاتا ہے، اور یہ دیکھیں ہمارے ڈائننگ ٹیبل کی حالت بہت زیادہ خراب ہوئی ہے، اور جب بھی میں اپنے ڈائننگ ٹیبل کو دیکھتی تھی تو مجھے کچھ ہوتا تھا، میں ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ میں نے ایک نہ ایک دن اس کو پورا خالی کرنا ہے کیونکہ بہت برا لگتا ہے۔ چکر آتا تھا نا ہاں جو بھی کچھ ایکسٹرا ہو تو ٹیبل پہ ہی پھینک دیتے ہیں ہم نے کہا چلو کوئی اس کے اوپر کھانا بھی نہیں کھاتے نا۔ ڈائننگ ٹیبل ہمارے گھر میں کوئی یوز بھی نہیں کرتا کھانے کے لیے، کیونکہ ہم لوگ دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں۔ جی بالکل، تو بس چلو اچھا ہوا کہ آج اس کی بھی تھوڑی سی صفائی ہو گئی، ڈیپ کلیننگ۔ اور یہ بائی دا وے تھرسڈے کا ولاگ ہے، فرائیڈے کو ہمارے گھر پہ جو ہے وہ کچھ مہمان آئیں گے، تو اس سے پہلے ہم نے تیاریاں وغیرہ جو ہے وہ کرنی ہے۔ ماما نے پھر انینس کو بھی فرائی کر لیا تھا وقت سے پہلے ہی، میں نے وقت سے پہلے ہی کر لیا، جی بالکل۔ اور یہ دیکھیں آج جو ہے وہ میں نے شیٹ بھی چینج کر لی ہے ڈائننگ ٹیبل کی، یہ ہم ہوم سینٹر سے لے کر آئے تھے لاسٹ ایئر، آئی گیس پورا 1 سال ہو گیا اس کا، ہاں بالکل۔ لیکن ہم نے ایک بار بھی یوز نہیں کیا، مطلب 10-15 دن یوز کیا ہوگا شاید، جب ہم اپنے پرانے والے گھر سے شفٹ ہو رہے تھے وہیں پہ یہ ہم نے اسپریڈ کیا تھا، پھر اس کے بعد سے ہم نے اس والے گھر میں بالکل بھی یوز نہیں کیا، اور ابھی میں نے اس کو ٹھیک طریقے سے آئرن بھی کر لیا تھا کیونکہ بہت زیادہ اس کی خراب حالت لگ رہی تھی۔ ہاں بالکل، آج تو اتنا اچھا پیارا لگ رہا ہے نا، ہاں واقعی، کیونکہ بہت دنوں کے بعد ہم نے یہ دل اسپریڈ بھر کیا۔ آ جائے گا پھر ہٹا دینا۔ ہاں، اور دعوت سے پہلے ہمارے جتنے بھی مسالے وغیرہ فنش ہوتے ہیں تو وہ بھی ہم ان کو بھی گرائنڈ کرتے ہیں۔ اچھا مجھے لگتا ہے کہ 1 مہینے سے ہمارے گھر پہ جو ہے وہ ریڈ چلی فلیکس بالکل بھی نہیں تھے، ہماری بالکل ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ ہم لوگ گرائنڈ کریں، اتنے زیادہ سست ہیں ہم لوگ ہاں پتہ نہیں کیوں، جب بھی دعوت ہوتی ہے سچ میں ہمارے سارے مسالے باہر نکل کر آ جاتے ہیں ہاں کہ پھر مجھے پسواؤ اتنے ساری چیزیں ہوتی ہیں سچ میں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ میں لے کر آئی تھی اور مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا جو پیچھے والا جو سٹیم ہوتا ہے نا، میں نے کہا اس کو گرائنڈ کرنا ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ تو بہت سارے، ابھی ایک کو ریموو کروں گی تو بہت ٹائم لگ جائے گا، میں نے کہا دوا کرو اس کے ساتھ ہی کر لو، پہلے کسی سے پوچھ بھی لو اس کو میں نے کہا کسی سے پوچھ لو اسٹیمپ کے ساتھ کرنے یا اسٹیمپ کے بغیر، کیونکہ جب ہم سٹی سے لے کر آئے تھے وہ تو وداؤٹ اسٹیمپ ہوتے ہیں نا۔ ہاں ریڈ چلی ہول وداؤٹ اسٹیم ہوتا ہے، لیکن یہ ہمیں تھوڑا عجیب لگا۔
کوریانڈر سیڈس کو بھی میں نے گرائنڈ کر لیا ہے، اس کو بھی میں نے باٹل میں اسٹور کر لیا، اور ساتھ ہی ساتھ آج جو ہے وہ میں نے سوچا کہ چلو آئل کا جو باٹل لے کر آئے تھے 1 مہینے سے، تو چلیں اس میں آئل ہم ڈال دیتے ہیں۔ ہاں شکر ہے یہ بھی بیچارہ نکل کر باہر آ گیا، میرا اتنا وہ تھا خواہش تھا، میں نے کہا کب اس میں آئل ڈالیں گے، کب ڈالیں گے، یہ کہہ رہی صبر ماما ڈال دیں گے، تو پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا، جب بھی ہم مارکیٹ سے کوئی نئی چیز لے کر آتے ہیں تو لوگوں کو بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، ہمیں بھی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی لیکن اب بالکل بھی نہیں ہوتی، نیو شاید چیز میرے یوز خیال میں کرنی۔ اسٹور میں چلے جاتے تو ہم بھول جاتے ہیں نا۔ ہاں یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے شاید۔ آج تو ماما نے گارلک اور جنجر پیسٹ بھی بنا لیا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ دعوت میں بہت یوز ہوگا اور باقی دنوں میں بھی یوز ہوگا، میرے لیے کافی آسانی ہوگی۔ ویسے یہ کام ہم پری رمضان میں کرتے ہیں، پری رمضان پریپ میں، لیکن آج بس وہ کیا تھا وہ تو گرین ہو گیا تھا نا، اس ڈر ہاں کی وجہ سے میں پھر نہیں کر رہی تھی۔ اس دفعہ میں نے کیا، میں نے کہا چلو یہ سارا ہم فریز کر لیں گے، اتنا سارا 1 گھنٹے میں نے چھیل لیا، پھر اس کے بعد میں آ کے میں نماز پڑھنے چلی گئی، اور میں یہاں پہ چیک کر رہی ہوں، دیکھ رہی ہوں کہ عائشہ سے پوچھ رہی ہوں، میں نے کہا کتنا مطلب 2 ٹرے بھر گئے ہوں گے نا، جو نوٹیلا والا بوٹل تھا نا وہ میں نے صاف کر کے تو اس کو سکھایا، میں نے کہا جو بچ گئے تو اسی میں ہی ڈال دو، تو یہ مجھے کہہ رہی ماما آ جائے یہاں پہ چیک کریں، فریج میں دیکھ لیں، اتنا تھوڑا سا ہاف ٹرے بھر گیا تھا۔ میں نے کہا دفعہ کرو، میں نے کتنے سارے ارمان تھے، ہاں ماما کے سارے خواب ٹوٹ گئے، سچ میں اتنا کم نکل گئی، یہ کیوں؟ پتہ نہیں، میں نے ماما سے کہا شاید مجھے بھوک لگ رہی تھی میں سارا کھا گئی۔ تو ابھی ہو رہا ہے لنچ کا ٹائم، اور لنچ میں آج ہم بنانے جا رہے ہیں سرسوں کا ساگ، تو اس کی ریسپی ابھی شیئر کرتی ہوں۔ اس کے لیے 1 ٹیبل اسپون جنجر اینڈ گارلک پیسٹ ہم نے ایڈ کیا 2 ٹیبل اسپون آئل میں، چند سیکنڈ کے لیے سوتے کر لیں گے، پھر اس کے بعد ½ ٹی اسپون ہم نے ریڈ چلی فلیکس شامل کیے، اور 2 میڈیم ٹمیٹوز کو ہم نے گرائنڈ کیا وہ، اور ساتھ ہی 2 ٹیبل اسپون بھر کے ہم نے اس میں یوگرٹ بھی شامل کیا۔ تو یہ بہت ٹائم سے ماما جو ہے وہ یہ ساگ لے کر آئی تھی، تو انہوں نے پھر کیا کیا، وہ کہہ رہی تھی ایسے ہی خراب ہو رہے تو میں اسے اسٹور کر لیتی ہوں فریزر میں۔ ہاں میں نے بوائل کیا، پھر اس کے بعد میں نے وہ کیا گرائنڈ کیا، پھر فریزر میں اسٹور کیا۔ بس اسی طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ اسٹور کر لیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ پھر ہم نے 2 گرین چلیز بھی اس میں شامل کر دیے، اور یہ دیکھیں مزیدار ریسیپی ہماری آلموسٹ تیار ہو گئی ہے۔ آپ نے ہلکی آنچ پہ اسے اچھے سے کوک کرنا ہے، اور یہ جو ریسیپی ہے یہ ایک میری ماما کی فرینڈ ہے، وہ بہت ہی مزے کا جو ہے وہ سرسوں کا ساگ بناتی ہیں، ان کے ہاتھ کا بنا ہوا مجھے بہت زیادہ پسند ہے، لیکن آج جو ماما نے سرسوں کا ساگ بنایا سیم بالکل سیم ان کی طرح ہی ٹیسٹ تھا۔ ہاں ویسے اس کو پسند نہیں ہے یہ چیزیں، لیکن جو میری فرینڈ نے بھجوایا تھا نا، یہ اس نے بہت شوق سے کھایا تھا، تو اس سے میں نے ریسیپی لیا، پھر میں نے بنایا۔ مجھے پتہ ہے سب لوگ ایسے نہیں بناتے۔ ہاں ہر ایک کی ڈفرینٹ ریسیپی ہوتی ہے، لیکن ہمیں اسی طرح کا جو ہے وہ پسند ہے۔ لاسٹ میں پھر ہم نے بٹر بھی ڈالا سرو کرتے ٹائم، اور بس ابھی ہم لوگ اپنا لنچ جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں۔ لنچ ہمارا کافی دیر سے ہوا، آج 4 بجے۔ 4 بج رہے تھے، ایان بیچارہ بار بار کچن میں آ رہا تھا، ماما جلدی کرے میرے پیٹ میں گڑ گڑ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کیا کروں، تم کچھ اور فروٹ وغیرہ کھا لو۔ نہیں مجھے کھانا ہی کھانا ہے۔ ایان نے پھر ہاتھ ہی نہیں لگایا، اس کو یہ سب پسند نہیں ہے۔ ماما نے کل رات کو جو ہے وہ آلو اور گوشت کا سالن بنایا تھا، تو بس ساتھ میں وہ بھی گرم کر کے جو ہے وہ رکھ دیا تھا، وائٹ بوائلڈ رائس پہ ڈال کے، ان کو بہت مزے کا لگتا ہے۔ اور ابھی آپ لوگ کے ساتھ گروسری ہاؤس شیئر کر رہی ہوں، جو چیزیں ماما ابھی باہر سے لے کر آئی ہیں تو وہ سب کچھ ہے۔ میں نے کریم بھی منگوایا تھا ماما سے، پتہ نہیں کس لیے، وہ تو مجھے بھی نہیں پتا، تم نے جو چیزیں مجھے لکھوائی تھی وہ ساری چیز میں لے کر آئی، ایک بھی چیز مسنگ نہیں تھی نا۔ ہاں ایک بھی چیز مسنگ نہیں تھا۔ اور اس میں ہے آٹا، چاول تو خیر نہیں لے کر آئے، چاول آلریڈی گھر پہ پڑے ہوئے تھے، دودھ ہے، یوگرٹ ہے، بٹر ہے، جو بھی ساری چیزیں جو ہے وہ دعوت سے پہلے چاہیے ہوتی ہے، بس وہی ہے۔ دھنیا اور پودینہ بھی ہے۔ دھنیا پودینہ تو اتنا جلدی ختم ہوتا ہے اس کو، تو بس توبہ ہی کر لو۔ اچھا تو ٹیوزڈے کو ہم لوگ گئے ہوئے تھے دبئی، کیونکہ تم لوگوں کو 1 ہفتے کی چھٹی تھی نا۔ ہاں 1 ویک کی ہم لوگ کی چھٹی تھی، تو ہم نے کہا کہ چلو جہاں مرضی جاؤ، گھومو پھرو، انجوائے کرنے کے دن ہیں۔ ہاں بالکل، اور کہہ بھی رہی تھی کہ نہیں ہمارے بڑی کلاس ہے۔ میں نے کہا نہ جاؤ، دونوں بیٹھ جاؤ، ہم ضروری کام سے جا رہے ہیں، پھر واپس آ جائیں گے۔ تو نہیں، اس کو جانا بھی تھا، لیکن میرے اوپر وہ بھی کر رہی تھی، کیا کر رہی تھی، حکم۔ نہیں حکم ہماری کہاں اوقات کہ ہم آپ کو حکم کریں، حکم نہ کریں، لیکن پھر بھی کہہ رہی تھی، بار بار کہہ رہی تھی نہیں ماما ہماری بہت بڑی کلاس ہے۔ میں نے کہا ہوگی بڑی کلاس، بیٹھ جاؤ گھر پہ نا۔ تو خود اس کو دل بھی چاہتا ہے کہ باہر انجوائے بھی کریں، اور پھر تو میں کہتی بھی ہے کہ بڑی کلاس ہے وہ بڑی کلاس ہے۔
یار ماما تو سیریس ہی ہو گئی ہے بالکل. ہاں سیریس خود ہو گئی ہے, تم بھی کہہ رہی ہو اور ہم بھی کہہ رہے ہیں, دونوں مجھے کہہ رہے ہیں, میرے سر کا پا لیا ان دونوں نے یہ سن کے. تو ہم نا گروسری شاپنگ بھی وہی سے ہی کر کے آئے تھے دبئی سے. ہاں کچھ ان کی بابا کی ضروری کام تھا, میں نے کہا چلو یہاں پہ دبئی آیا ہے تو میں یہاں سے شاپنگ بھی کر لوں گی. گوشت وغیرہ تو وہاں سے نہیں لیا, وہ تو میں نے ابوظہبی سے ہی لیا ہے, اور تھوڑی سی چیزیں اس طرح لی ہے. اور یہ عائشہ کی اس دن بالکل طبیعت خراب تھی, صحیح نہیں تھی, یہ بہت اس طرح لیزی ہو رہی تھی, تو میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوگا اس کو. تو مجھے بالکل فیل ہی نہیں ہوا کہ میرا فیور ہے, تو میں بار بار ارحم سے پانی کی بوتل مانگ رہی تھی. میں نے کہا پانی دے دو مجھے. تو ایک دفعہ نا میرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ٹچ ہو گیا, تو وہ کہہ رہا تھا کہ تمہارے ہاتھ تو بہت زیادہ گرم ہو رہے ہیں, کیا ہو گیا تمہیں. ہاں اس کے کان میں نا وہ پتہ نہیں درد ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں پمپل نکلا تھا کہ کچھ تو ہوا ہے, تو آواز بھی نہیں سن رہی تھی. واقعی وہ پورا بلاک ہو گیا تھا, کیونکہ میں نے آپ لوگ سے لاسٹ بلاگ میں ہی شیئر کیا تھا کہ مجھے جو ہے وہ آواز ہے آج کل سنائی نہیں دے رہی. تو پھر اس کے بعد اچانک سے ایئر ایک سٹارٹ ہو گیا, بہت زیادہ درد ہو رہی تھی, اتنی سخت درد ہو رہی تھی, اور مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ اس کا بخار ہے, مجھے بتا ہی نہیں رہی تھی کچھ, کیونکہ مجھے خود پتا نہیں تھا. اتنی لیزی ہو رہی تھی. تو اور ہم نے کہا اس کا ہاتھ گرم ہے, میں نے کہا اچھا, تو میں نے اس کو بس کھانا وغیرہ کھلا کے تو اس کو ٹیبلٹ دیے میں نے, اور میں نے کہا چلو آ جاؤ یہاں پہ ڈاکٹر ہے اس کے پاس ہم چلے جائیں گے. اور وہ اس کے بابا بھی منع کرے, نہیں ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا, تمہاری ماں کی نا انہوں نے کان صاف کیے تو بہت بڑی غلطی کی. کچھ چیز چھپا نہیں سکتے اس سے, کوئی کان میں بھی بات کرے نا, سچ مجھے اتنی آواز تیز آ جاتی ہے نا کہ بس کیا بتاؤں. بلی کی طرح کان میں بلی بن گئی مجھ سے. تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ. اگر آپ کو اچھا لگا تو میرے ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ سب کو میرا یہ آج کا ولاگ کیسا لگا. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ. اور اس والے ولاگ کا جو ہے وہ پارٹ 2 میں بہت جلد اپلوڈ کروں گی, یعنی کہ دعوت ولاگ.